बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत 94। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बअदि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, फपस मन जो अफ्तरा झूठ बांधे अला पर अल्लाह अल्लाह कादिबा झूठ मिन बादी से बाद ज़ालिका उस फपस उलाइका तो वही लोग हम वो ज़ालिमून जालिम हैं, यानी कि ज्यादा लोग हैं तो जालिम लिखा है, उनको जमा में आ जाते हैं लोग, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, ज्यादा तादाद में है। इसकी ट्रांसलेशन है, उसके बावजूद जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बोले वही जालिम है। सबसे पहले ये मुख्तसर सी आयत जरूर है, लेकिन सबसे पहले इसका कनेक्शन देखते हैं पिछले टॉपिक से कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किसी वजह से ऊंट का गोश्त खाना छोड़ने को ये कहना कि ये कि अल्लाह ताला ने उस पर ऊंट का गोश्त हराम किया था, सरासर झूठ है जिसकी तरदीद की गई है। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने तौरात में ऊंट का गोश्त या दूध हराम नहीं किया। तौरात के हवाले से उसे हराम करार देना तुम्हारा अल्लाह ताला पर झूठ बोलने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला पर जालिम लोग ही झूठ बांधा करते हैं। ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि यहूदियों, तुम्हारी बात गलत और अल्लाह ताला का इरशाद सच्चा है, लिहाजा मिल्लत इब्राहिम की इत्तबा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर तरफ से कट कर अल्लाह ही के हो चुके थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशरिकों के साथ कोई वास्ता नहीं है। यही मिल्लत इब्राहिम है कि आदमी अल्लाह ताला की हलाल करदा चीजों को अपने लिए हलाल और उसकी हराम की हुई चीजों को अपने ऊपर हराम समझता है और बिला शिरकत गैरे और किसी की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला का हुक्म मानता है। यहाँ पर मसाइल देखिएगा कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वाला जालिम है, नंबर एक। ठीक है, आगे नंबर दो है, सबको मिल्लत इब्राहिम की इत्तबा करने का हुक्म है। ये है जी हमारी आयत नंबर जो है वो 94 जो कि चल रही है। हम इसकी जो है वो तफसीर देखते हैं। तफसीर बिल कुरान, मिल्लत इब्राहिम की इत्तबा, मिल्लत इब्राहिम की इत्तबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते मिल्लत इब्राहिम की इत्तबा का हुक्म, सूरह नहल आयत 123। नंबर दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नमूना है, सूरह मुमतहना आयत नंबर 6। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक ना थे, सूरह आल इमरान आयत 95। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू और पक्के मुसलमान थे, सूरह आल इमरान आयत 67। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकी मुसलमानों का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खास ताल्लुक है, सूरह आल इमरान आयत 68। और नंबर 6 है, यहूद और नसारा का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, सूरह आल इमरान आयत 67। तौरात और इंजील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई, सूरह आल इमरान आयत 65। यह है जी हमारी आयत नंबर 94 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम चलेंगे अपनी अगली आयत की तरफ, आयत नंबर 95। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत 95। कुल सदक़ल्लाह फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कुल आप कह दें, सदका सच फरमाया, अल्लाहु अल्लाह, फत्ताबिउ अब पैरवी करो, मिल्लाता दीन, इब्राहीम इब्राहीम, हनीफन हनीफ, वा और माँ नहीं, काना थे मिन से मुशरकीन, मुशरिक यानी कि ज्यादा लोग मुशरकीन। इसकी ट्रांसलेशन है, फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने सच फरमाया, बस तुम अब सब यकसू होकर मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो, वो मुशरिक नहीं थे। ये इसकी इसकी जो ट्रांसलेशन हमने पढ़ी और इसकी तफसीर पिछली दो आयात में थोड़ी सी थोड़ी करके आई है, यानी कि हुक्म दिया गया है, फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ने सच फरमाया कि तस्दीक जो है वो एक तरह से है कि आप फरमा दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया, बस तुम सब यकसू होकर मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो, यानी अल्लाह के साथ शिरक न ठहराओ, अल्लाह की इबादत करो, मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो सभी। वो मुशरिक नहीं थे, वो काफिर नहीं थे, वो मुसलमान थे, वो इस्लाम पे थे। ठीक है, ये है जी हमारी आयत नंबर 95 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत 97। इन्ना अव्वला बैतिम वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल मुत्तकीन। इसकी वर्ड टू हुदल लिल आलमीन, सॉरी, हुदल लिल आलमीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, इन्ना बेशक अव्वला पहला, बैतिन घर, वुदिअ मुकर्रर किया गया, लिन्नासि लोगों के लिए, लल्लज़ी जो, बिबक्कता मक्का में, मुबारकन बरकत वाला, व और हुदन हिदायत, लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए। इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हदायत वाला है। सबसे पहले तो हम इसका कनेक्शन देखते हैं कि यहूद और नसारा कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तमीर नहीं किया था, जिसकी यहाँ भरपूर तरीका से तरदीद की गई है। यहूदी ये दावा भी करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
کعبہ کی بجائے پہلے بیت المقدس تک تعمیر کیا اور یہی ان کا قبلہ تھا۔ اے نبی، اپنے آپ یہ اعلان فرمائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر تعمیر ہوا وہ مکہ المکرمہ میں مکہ معظمہ میں بیت اللہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دیا اور اس میں بے پناہ برکات رکھی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر کون سی؟ آپ نے جواب دیا پھر مسجد اقصی۔ میں نے ان دونوں کے درمیان مدت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ پھر فرمایا جہاں بھی تو نماز کا وقت پائے وہاں نماز پڑھ لے کیونکہ یہی افضل ہے۔ مفسرین نے بیت اللہ اور بیت المقدس کو تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد اس کے نشانات معدوم ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ یہاں تک بیت المقدس کی تاریخ ہے۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمائی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور بعد ازاں انہی بنیادوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ اس لحاظ سے یہودیوں کا بیت المقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دینا سراسر خلاف حقیقت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس شہر میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا اس کا نام بکہ ہے۔ بکہ مکہ معظمہ کا قدیمی شہر ہے۔ تاریخ میں اسے مکہ اور بکہ دونوں طرح سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید میں بکہ اور حدیث میں اس کا نام مکہ آیا ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں بے شمار عمارات اور محلات خوبصورت سے خوبصورت ترین موجود ہیں، ان کے لیے وہ بناتی ہیں یعنی کماتی ہیں، جن کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگائے جاتے ہیں اور مزید خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھو تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اچھا جی، عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ یا عمارت نہیں جس کے دیدار کو اہل جہاں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہو اور جس کے لیے اتنی دنیا کے دل تڑپے ہوں۔ یہ اکرام و مقام صرف ایک عمارت کو نصیب ہوا جس کو عام پتھروں سے اٹھایا گیا۔ اللہ رب العزت نے جس کو بیت اللہ قرار دیا یہی لوگوں کی ہدایت کا مرکز اور بابرکت گھر ہے۔ اسی کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز فرمایا تھا۔ یہی گھر بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ آج بھی اس گھر کی عظمت و فضیلت دیکھ کر ہزارہا لوگ ہر سال ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں مقام ابراہیم ہے اور ہر دور میں لوگوں کو اس میں امن ملتا رہا اور قیامت تک اسی طرح ہی ملتا رہے گا۔ کائنات میں صرف یہی گھر ہے جس کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کی زیارت کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص اس طاعت کے باوجود اس گھر کی زیارت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے اور ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس بیت اللہ پہنچنے کے لیے زادرہ اور سواری ہو پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں پر حج کرنا لازم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کتاب الحج میں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک آدمی نے اٹھ کر سوال کیا، اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال حج کرنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تاکہ اس نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔
تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب ہمت وہ کام کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکوں اسے چھوڑ دو۔ یہاں پر جو ہے وہ پہلے ہم اس کے مسائل دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ میں بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ ببرکت اور لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ نمبر 3، مکہ معظمہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ نمبر 4، بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے۔ نمبر 5، بیت اللہ میں داخل ہونے والے کو امن نصیب ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 ہے صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اور نمبر 7 ہے جو حج سے بے پرواہی کرے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں بیت اللہ کی عظمت۔ نمبر 1، بیت اللہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو ببرکت اور ہدایت کا مرکز ہے، سورہ آل عمران آیت 96۔ نمبر 2، بیت اللہ امن کا گہوارہ ہے، سورہ بقرہ آیت 125۔ نمبر 3، بیت اللہ کے باسطینوں سے محبت کی جاتی ہے، سورہ قریش آیت 1۔ اور نمبر 4 ہے بیت اللہ کے طواف کا حکم ہوا ہے، سورہ حج آیت 29۔ اور نمبر 5، پیدل اور سوار دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، سورہ حج آیت 27۔ یہاں ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔